ماہ شعبان المعظم کا بابرکت اور رحمتوں والا دوسرا جمعۃ المبارک آ گیا ہے۔ اس بابرکت دن میں آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، وہ درود پاک اور سورۃ الکوثر کا عمل ہے، جس کے پڑھنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کا بابرکت دن آ چکا ہے، اور جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک کا ورد کیا کریں، استغفار کا ورد کیا کریں۔ جب اللہ رب العزت سے آپ گناہوں سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر کے آپ کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے، اور آپ جو مانگتے جاتے ہیں آپ کا مقدر بن جاتا ہے۔ یہ استغفار پڑھنے کی فضیلت ہے۔ استغفار پڑھنے سے آپ کی ہر دعا جمعۃ المبارک کے دن مقبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ درود پاک پڑھنے سے اللہ رب العزت بھی راضی ہوتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھ کے کسی مریض پر اگر دم کیا جائے تو اس مریض کا جو مرض ہے وہ جاتا رہتا ہے۔ یہ ایک سائنسدان نے تحقیق کی ہے کہ درود پاک پڑھ کر جو دم کیا جاتا ہے تو سانس میں ایک قسم کا بڑا سکون پیدا ہوتا ہے، جو مریض کو نہایت سکون اور خوشگوار بنا دیتا ہے، اس کی طبیعت کو خوشگوار بنا دیتا ہے۔ تو درود پاک پڑھنے کی بڑی زیادہ فضیلت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک پڑے گا، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک نور ہوگا، اگر وہ نور پوری مخلوق میں بھی تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے گا، یعنی وہ نور سب کے لیے رحمت کا باعث بنے گا۔ یہ درود پاک جمعۃ المبارک کے دن پڑھنے کی فضیلت ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، درود پاک پڑھنے سے آپ کے تمام غم ختم ہو جاتے ہیں، گناہوں سے آپ کو نجات مل جاتی ہے، اور اللہ رب العزت سے جب آپ کوئی دعا مانگتے ہیں تو آپ کی دعائیں بھی مقبول ہوتی ہیں۔ فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تک کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے کم درود پاک پڑھیں یا زیادہ درود پاک پڑھیں، جب تک آپ درود پاک پڑھتے رہتے ہیں فرشتے بھی، اللہ کی نورانی مخلوق بھی آپ کے لیے دعائیں رحمت اللہ تعالیٰ کے آگے کرتی رہتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، درود پاک پڑھنے کی بڑی زیادہ فضیلت ہے۔ درود پاک پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، دولت میں اضافہ ہوتا ہے، کامیابیاں ملتی ہیں۔ درود پاک مسلمانوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ درود شریف حاجات کو پورا کروانے کا ذریعہ ہے۔ درود شریف ایک عظیم و شان دعا بھی ہے۔ درود پاک جنت کا ایک چھوٹا سا رستہ ہے۔ درود پاک پڑھنے سے مشکلات آسان ہوتی ہیں، حادثات سے بندہ بچا رہتا ہے۔ درود پاک انسان کی ہدایت کا یقینی سبب ہے۔ درود پاک مقام ولایت تک بآسانی پہنچا دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا ہر حال میں کامیاب ہی کامیاب ہوتا ہے، اور درود پاک پڑھنے سے اللہ رب العزت کی غیبی مدد آپ کو نصیب ہوتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ چھوٹے چھوٹے فوائد ہیں جو آج میں آپ کو بتا رہی ہوں درود پاک پڑھنے کے۔ تو آپ نے جب درود پاک جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، اللہ کا نبی بھی خوش ہوگا، اور جب اللہ اور اس کا نبی خوش ہوگا تو آپ جو مانگتے جائیں گے وہ آپ کا مقدر بنتا جائے گا۔ آج کے اس عمل سے اللہ رب العزت مشکلات کو آسان کرے گا، پریشانیوں کو ختم کرے گا، بیماریوں سے آپ کو نجات ملے گی، رزق اور دولت میں برکت ہوگی، وسعت ہوگی، فراوانی ہوگی، تنگ دستیاں ختم ہوں گی، اور اللہ رب العزت اپنے خزانہ غیب سے آپ کو رزق اور دولت عطا کرے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، نہایت آسان عمل ہے۔ اگر آپ یقین کامل اور سچے دل کے ساتھ اس عمل کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا نصیب اور مقدر بلندیوں تک پہنچ جائے گا۔ عمل بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کو میری ویڈیوز فائدہ دیتی ہیں تو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، عمل کو توجہ سے سمجھیے گا اور اسی طریقے سے کریے گا، اور اس کے فوائد و فضائل سے ایک ہی دن میں مستفید ہوئیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے جمعۃ المبارک والے دن غسل کرنا ہے اور وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے ایک جگہ بیٹھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ الگ کمرے میں بیٹھ کر پڑھیں یا الگ جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، صرف دھیان آپ کا وظیفے کی طرف ہونا چاہیے۔ 100 والی آپ نے تسبیح پکڑ لینی ہے اور آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ
یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس درود پاک کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے 100 مرتبہ آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ لیں تو پھر آپ نے صرف 33 مرتبہ اِنَّا أَتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس سورت مبارک کو آپ نے صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے بما بسم اللہ شریف کے۔ جب 33 مرتبہ سورت الکوثر بھی پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 3 یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ شروع میں بھی درود ابراہیمی پڑھیں، آخر میں بھی درود ابراہیمی پڑھیں، چاہے 3 مرتبہ پڑھ لیں چاہے 7 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب درود پاک بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں۔ اب یہاں توجہ سے سنیے گا کہ درود پاک پڑھنے سے تو آپ کی تمام مشکلات آسان ہوں گی اور ہر طرح کی حاجتیں پوری ہوں گی، دعائیں مقبول ہوں گی۔ اب سورت الکوثر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون عطا کرے گا، دماغ کو سکون عطا کرے گا، پریشانیوں کو ختم کرے گا، آپ کو روحانیت عطا کرے گا، آپ کی روح کو سکون ملے گا۔ اس سورت مبارک کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آپ کو نصیب ہوگی۔ اس سورت مبارک کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر برسیں گی۔ اس سورت مبارک کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے منہ آپ پر کھل جائیں گے۔ اس سورت مبارک کو پڑھنے سے بند رستے آسان ہو جائیں گے، کھل جائیں گے، رب کریم نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ اس سورت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوتے تو اس سورت کی تلاوت کرتے تو اللہ رب العزت ان کے دل کو سکون اور اطمینان عطا فرما دیتا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، انتہائی آسان یہ عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے جو آپ نے صرف جمعۃ المبارک کے دن ہی پڑھنا ہے۔ ماہ شعبان المعظم کے جتنے بھی جمعۃ المبارک کے دن آئیں ان دنوں میں آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے، 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 33 مرتبہ سورت الکوثر پڑھنی ہے، اول آخر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر التجائیں کر کے ضد کر کے مانگی۔ اور جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ مانگی گئی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، اور جمعۃ المبارک کی ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، ہر دن ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے، ہر وقت بڑا قیمتی ہے۔ تو آپ نے اس بابرکت دن کو ضائع نہیں کرنا۔ جمعۃ المبارک کے دن آپ نے جتنا زیادہ ہو سکے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، توبہ استغفار کا ورد کریں، اور جو میں نے آپ کو یہ وظیفہ بتایا اسے خاص مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ نے نیت باندھ لینی ہے، فلاں مقصد کے لیے، فلاں پریشانی کے لیے، فلاں مصیبت کو ختم کرنے کے لیے یا رزق اور دولت کے خزانوں سے مالا مال ہونے کے لیے۔ مولا ہم اس عمل کو کرنے لگے ہیں، ہمیں اس میں کامیابی عطا فرما۔ نیت آپ نے باندھ لینی ہے اور آپ نے اس عمل کو شروع کر کے وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پنجتن گھرانے کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ یاد رکھیں، آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنی زیادہ محبت کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی جلدی آپ کی دعاؤں کو سنے گا اور آپ کو اپنے قریب کرے گا۔ آپ اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے، اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار آپ نے صرف درود پاک پڑھ کے کرنا ہے۔ درود پاک پڑھتے جائیں، اپنے نصیب، مقدر اور تقدیر کو بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے انشاءاللہ۔ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔